حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو حوض کوثر نصیب فرمائیں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے اس حوض سے پانی پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آپ نے فرمایا کہ شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کے برتن آسمانوں کے چمکتے ہوئے ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو جو ہے یہ شرف نصیب فرمائیں گے، وہ بھی توفیق، وہ بھی اللہ توفیق۔ لیکن وہاں پر بھی دیکھیں یہ خیر کثیر، اس سے بدعتی محروم ہوں گے۔ بدعتوں کے لیے خیر کثیر نہیں ہے۔ جو بدعت ایجاد کرتے ہیں، جو دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، جو دین کے اندر جو ہے امنڈمنٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، وہ لوگ اس خیر کثیر سے محروم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پانی پلا رہا ہوگا، میرے امتیوں کو پہچان لوں گا، ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ، ان کے قدم، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ یہ چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ چمکیں گے تو وضو کی وجہ سے بدعتیوں کے چہرے بھی چمکیں گے، ان کے چہرے بھی۔ فرمایا کہ لیکن وہ جب آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی، اور میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے اور ان کے درمیان آڑ کیوں قائم کر دی گئی؟ تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں، انک لا تدری، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا عالم الغیب ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ فرمایا آپ کو نہیں پتا، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں دیکھوں گا مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بگاڑ دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا سحقن سحقن لما غیر دینی، بیزار ہوں، دور کر دو ان کو مجھ سے دور کر دو ان کو، جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا۔